السلام علیکم جی، میں ہوں مہر۔ اسلامی صدارتی نظام ایک ایسا نظام جہاں پر صدر مملکت کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے ہیں۔ اسلامی صدارتی نظام ہے کیا؟ اسلامی صدارتی نظام جو ہے وہ کیوں پاکستان کے لیے ضروری ہے؟ اسلامی صدارتی نظام پاکستان میں کیا لاگو بھی ہو سکتا ہے یا نہیں لاگو ہو سکتا؟ اگر یہ لاگو ہو سکتا ہے تو کون اس کو لاگو کرے گا؟ پاکستان کے علاوہ یہ جو ہے کن ممالک میں اسلامی صدارتی نظام جو ہے وہ قائم ہے؟ اس کے بعد اسلامی صدارتی نظام کو اسلامی صدارتی نظام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو صدارتی نظام کیوں نہیں کہا جاتا؟ تمام تر تفصیلات کو جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اسلامی صدارتی نظام ہوتا کیا ہے۔ دو طرح کے نظام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صدارتی نظام، ایک ہوتا ہے پارلیمانی نظام۔ اس وقت جو پاکستان کے اندر رائج ہے وہ ہے پارلیمانی نظام۔ پارلیمانی نظام یہ ہوتا ہے ہم جو ووٹنگ کرتے ہیں، جو ووٹ دیتے ہیں، وہ ووٹ کے ساتھ ہمارا ایم پی اے یا ایم این اے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز سلیکٹ ہوتے ہیں یہ جا کے پھر پرائم منسٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو بندہ سلیکٹ ہوتا ہے، جو وزیر اعظم بنتا ہے، وہ پرائم منسٹر کہلاتا ہے۔ صدارتی جو نظام ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ صدارتی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہو، جس کو آپ صدر دیکھنا چاہتے ہو، آپ اس کو جو ہے باقاعدہ ووٹ دیں گے اور آپ کی ووٹنگ سے وہ جو ہے صدر پاکستان منتخب ہوگا۔ اس کو آپ ڈائریکٹ ووٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے عام ایک بندہ، ایک ایسا بندہ جو کہ عام شہری ہے، وہ ایم پی ایس کے کردار تک پہنچ جاتا ہے، اور جو کردار ہمارے ایم پی ایس یا ایم این ایس جا کے پارلیمنٹ میں ادا کرتے ہیں وہ کردار پھر ایک عام شہری ادا کرتا ہے، اور ایک عام شہری جو ہے وہ پاکستان کے صدر کو منتخب کرے گا۔ یہ ایک بہت اچھا جو ہے پاکستان کا ایک بہت اچھا سیٹ اپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس سے پاکستان جو ہے اس کو بہت سی مشکلات کا جو سامنا ہوتا ہے۔ بہت سے ایم پی ایس ہمارے ایسے، بہت سے ہمارے ایم این ایس ایسے جو کہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں، حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے ہمارے اس مطالبے کو نہیں مانیں گے تو ہم جو ہے کسی اور کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اس میں خطرہ یہ ہوتا تھا کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو اپنے اوپر یہ خطرہ ہوتا تھا کہ وہ گر سکتی تھی، جو گورنمنٹ ہے وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے اگر دو چار ایم پی ایس اکٹھے ہو کر کسی کو چھوڑ کر کسی پارٹی کو کسی دوسری پارٹیز میں چل جائیں، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری حکومت جو ہے اس کو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن صدارتی نظام میں جو ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر لوگوں کا ایک سوال ہے کہ صدارتی نظام میں پھر جو ہے وہ مارشل لا بھی آسانی سے لگایا جا سکے گا، تو اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ جو مارشل لا ہے وہ اس وقت لگتا ہے جب ملک کے جو حالات ہیں وہ انتہائی خراب ہو جائیں، اور جو ہماری جو ایم پی ایس یا صدارتی نظام ہے یا جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس میں جب خرابیاں بہت زیادہ ہو جائیں تو اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی جو فوجی لیڈر ہے وہ جو ہے ملک کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، تو اس وقت جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، ایک جو ہے آمرانہ حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس وقت قائم نہیں ہو سکے گا جب جو ہے صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستان میں مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ میں آپ کو ایک اور اس کی بات بتا دوں کہ اس کو اسلامی صدارتی نظام کیوں کہتے ہیں، یہ جبکہ اس کا جو نام ہے وہ صدارتی نظام ہے، اس کو اسلامی صدارتی نظام جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو اسلامی صدارتی نظام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسلام کے قریب تر نظام ہے۔ اسلام میں جو خلافت کا نظام ہے اس کے بالکل قریب ترین اس کو جو ہے وہ نظام سمجھا جاتا ہے۔ اس میں قانون سازی جو ہے وہ آسانی سے کی جا سکتی ہے، اور جو بھی صدر پاکستان ہوگا وہ آسانی سے کوئی بھی قانون بنا سکے گا۔ اور یہاں پر لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ جو ہمارا صدر پاکستان ہوگا اس کے پاس اتنے ہی زیادہ لامحدود جو ہے اس کے پاس اتنے زیادہ جو حق چل جائیں گے کہ وہ جو چاہے مرضی قانون بنا لیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو صدر پاکستان ہے اگر وہ کوئی غلط قانون بناتا ہے، کوئی اپنے مفاد کے لیے قانون بناتا ہے، کوئی نیا قانون جو ہے ایسا بناتا ہے جو کہ پاکستانی عوام جس کے خلاف ہے، تو وہاں پر جو ہے ہماری جو پارلیمنٹ ہوگی وہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دے گی، اور جو ہمارا جو پریزیڈنٹ ہوگا، جو ہمارا صدر ہوگا، اس کو جو ہے وہ ریموو کر دے گی، اس کو ختم کر دے گی، اس کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یہ جو ہمارا صدر پاکستان ہے وہ بھی کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنائے گا جو کہ پاکستان کے خلاف ہوگا۔
کیا اسلامی صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستان کے اندر قائم ہو سکتا ہے؟ اگر پاکستان کے اندر یہ قائم ہوتا ہے تو کون اس کو قائم کرے گا؟ کیا پارلیمنٹ جو ہے اس کو قائم کرے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ عام عوام، جو عام پاکستانی شہری ہے وہ اس کو قائم کرے گا۔ عام پاکستانی شہری اس کو کس طرح قائم کرے گا؟ پاکستان کے اندر جو ہے ایک ووٹنگ کروائی جائے گی، تمام پاکستان کے اندر یہ ووٹنگ کروائی جائے گی کہ کیا آپ صدارتی نظام چاہتے ہیں یا پارلیمنٹ۔ وہاں پر آپ کو ووٹ دینا ہوگا کہ ہم پارلیمنٹ چاہتے ہیں یا صدارتی چاہتے ہیں۔ اسلامی صدارتی نظام کا پاکستان کو کس طرح فائدہ ہوگا؟ اس کا پاکستان کو اس طرح فائدہ ہوگا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے جو ادارے جو اس وقت بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ جب کوئی سیاسی مسئلہ جو ہے وہ ہمارے اداروں کے اندر پیش آتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ سیاسی مداخلت ہوتی ہے، تو ہم اسی وجہ سے آج جو ہمارے ادارے ہیں وہ بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ کمزور ہیں۔ کمزور کس طرح ہے؟ آپ اگزامپل لے لیں پولیس کے ادارے کی۔ اگر وہاں پر کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے تو وہ پولیس والوں کی یہ کوشش ہوگی اس کو کسی طرح سے یہاں سے رہا کیا جائے۔ اگر وہ رہا نہیں کرتے یا اس کے پاس جو ہے وہ کیس درج کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ سیاسی مداخلت ہوگی، سیاسی دباؤ ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے پولیس والوں کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جائے گی، پولیس والوں کو جو ہے وہ نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دی جائیں گی۔ تو اس سارے مسئلے کا حل یہ نکلتا ہے کہ یہ جو ہمارا اسلامی صدارتی نظام ہے اس میں جو ہے یہ تمام تر جو ایم پی ایس اور ایم این ایز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے یہ کسی قسم کی سیاسی مداخلت جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے اور ہمارے ادارے جو ہے وہ پھر سے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔